میت کا 40واں جائز ہے یا ناجائز؟ ہاں اب یہ مسئلہ بھی بن گیا. تو بارہا میں نے بیان کیا اصالے ثواب جائز ہے، اور کل شریف 40واں شریف اور تیجا شریف چھٹا شریف، یہ شریف سارے بدماش ہیں. یہ ایسے شریف ہیں جیسے نواز شریف شہباز شریف ہے، ان کی شرافت آپ نے دیکھی ہے. یہ بھی سب کیا ہے؟ بدعات ہیں. ہاں کل مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ آپ کے عالمی مبلغ صاحب 40ویں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور وہ ایک صحافی کا 40واں تھا. میڈیا پہ دیکھنا وہ عالمی مبلغ صاحب بھی وہاں پر پہنچا ہوا تھا، اور وہاں پڑھ رہا تھا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. دھر بے ایمانہ، فی سبیل اللہ یہی ہے؟ یہ تمہاری موجودہ صحافت یہ فی سبیل اللہ ہے؟ تمہارا یہ طاغوتی نظام یہ فی سبیل اللہ ہے؟ اس پر وہ پڑھ رہا ہے فی سبیل. یہ شہید تھے، یہ شہید تھے. پھر تو سارے شہید ہیں. مودی کا کیا قصور ہے؟ کل مر جائے وہ بھی شہید ہے. نہ کسی عقیدے کا معیار ہے، نہ کوئی فی سبیل اللہ کا معیار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سبیل اللہ یہ ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کی توحید کے لیے لڑے کہ توحید اونچی ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور وہ فی سبیل اللہ ہے. اور وہ عالمی مبلغ جمیل صاحب وہاں 40ویں پر پہنچے ہوئے تھے. اور یہ عجیب عجوبہ ہے، کبھی تو یہ نواز شریف کے منہ کو دیکھتے ہوئے ان کی اہلیہ کی جنازہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد اجتماعی دعا بھی مانگتا ہے. اور اوروں کے جنازہ کے لیے اجتماعی دعا مانگنا ان کے لیے ان کے یہاں بدعت ہے. لیکن گنجا صاحب کی اہلیہ ہو تو وہاں پھر مسنون عمل ہو گیا. حالانکہ سارے یہ مولوی اس کے ارد گرد دفاع کرنے والے، وہ ان سے اگر پوچھیں تو وہ بریلویوں سے لڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جنازے کے بعد جو تم مربع جا دعا مانگتے ہو یہ بدعت ہے. اس پہ ان دیوبندیوں کے مناظرے موجود ہیں. یہ ثابت نہیں کہ غریب کی ماں مر جائے تو بدعت ہے، اور نواز شریف کی اہلیہ مر جائے تو وہی طارق جمیل اجتماعی دعا مانگ رہا ہے اور بڑے دکھ کا اظہار بھی کر رہا ہے. اور دوسروں کے لیے 40ویں تیجے آئے تو وہ بدعت ہے، اور وہ صحافی کا 40واں پی ٹی آئی کے صحافی کا وہ 40واں بھی حضرت صاحب اٹینڈ کر رہے ہیں، اور وہاں بیٹھے ہیں جتنے معصوم بن کر، جیسے بگلا مچھلی کی تلاش میں ہوتا ہے، تو وہاں بیٹھ کے اوپر آیت بھی پڑھ رہے ہیں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یہ فی سبیل اللہ نہیں، یہ فی سبیل الطاغوت ہے. اور اس پر نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ اس فتنہ اور حرج اور دجال کے اس خروج کے زمانہ میں جو فساد ہوگا اس میں فرمایا لا یدری القاتل فیما قاتل ولا المقتول فیما قتل. یہ ایسی حالت بن جائے گی کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں مار کیوں رہا ہوں، اور مقتول کو نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. اب یہی حالت ہے کہ نہیں؟ لا یدری القاتل فیما قاتل ولا المقتول فیما قتل. قاتل کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، مقتول کو پتہ نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی مفاد نہیں ظاہری، اس کو پتہ نہیں میں مارا کیوں جا رہا ہوں. فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار. ایسی حالت میں قاتل بھی جہنمی ہے ہوگا اور مقتول بھی، دونوں اس طاغوت کے فتنے کا شکار ہوں گے. وہ بھی طاغوتی نظام کو کندھا دے رہا ہوگا اور قاتل بھی طاغوتی نظام کو کندھا دے رہا ہے. اس لیے قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے. یہ ابو جمیل کو کون حدیث پر پڑھائے؟ انہوں نے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یہی ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ملا جب بے ایمانی کرتا ہے نا، غلط تعبیر، تو جبریل بھی حیران ہوتا ہے بھئی میں نے تو یہ قرآن اس طرح نہیں نازل کیا تھا. اور اگر پیغمبر کے سامنے بھی وہ تعبیر پہنچے تو پیغمبر بھی حیران ہوں گے کہ میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا جو یہ قرآن کا مطلب بیان کر رہا ہے اور یہ جو دین بیان کر رہا ہے. تو میں حیران ہوں دیوبندی مولویوں پر بھی، ان کو بھی کہنا چاہیے بڑی دیوبندیت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارے تو سب علماء نے اس 40ویں کو بدعت لکھا، اور طارق جمیل 40ویں کرائے تو وہ صاحب بن گیا، باقی کرائے تو وہ بدعت بن گیا. عجیب تماشا ہے. ان لوگوں نے دین کو دکان بنایا، شہرت کی دکان.